قاف لام پیش قل اور تامیم پیش تم وَإِذْ قُلْتُمْ یا کھڑا زبر یا موسیٰ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لام نون زبر لن نصبر اس کے اوپر تشدید آئے گی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ اور من دوسرے من طَعَامٍ اب ہو گیا طَعَامٍ واحد فد اس الف کو نہیں پڑھیں گے فاد زبر فد عین پیش کو فد لنا فادع لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما یہاں پر چھوٹا سا میم آئے گا کیونکہ نون کے بعد جب بھی با ہوگا تو بیچ میں میم آتا ہے ٹھیک ہے تم بھی مما تم بھی تو اب ہو گیا تم بھی تل الارض مما تنبت الارض من با قاف زبر بق لام زیر لی اور ہاء الف زبر کیا بنا من بقلها وقصہ قصہ ہے ٹھیک ہے اور یہ قاف سازر قصہ وقصہ اور حمزہ زیر یہاں پر مد آئے گا وقصہ ہاں وفومها وعدسها بصلیہا سواد کو کھینچے گے نہیں بصلیہا یہاں سے پڑھے من بقلیہا وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلیہا قال تاسین زبر تس تابا زبر تب اتس تب دال زیر دی لام با پیش نون زبر یہ اس کے ساتھ میں اتس تب دلون
أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خیر. رکیں گے تو پڑھیں گے خیر. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خیر. نہیں ابھی یہاں سے پڑھیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد. یہ ان کے لیے جب من اور سلوہ اترتا تھا تو چونکہ ایک ہی کھانا کھا کھا کر ہی بور ہو گئے. یہ کرنا چاہیے تھا ان کو کہ اللہ کی اس نعمت پر صبر کرنا چاہیے تھا کہ بغیر کچھ کیے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے. لیکن صبر نہیں کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فَادْعُ لَنَا لَن نَّصْبِرَ. ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک ہی کھانے پر. فَادْعُ تو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے. دیکھیں پھر بھی کتنا توہین آمیز لہجہ ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے دعا کریں, کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو. حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا ہمارے رب سے دعا کرو, لیکن کیا کہا فَادْعُ لَنَا کہ آپ دعا کرو اس سے جو آپ کا رب ہے. کیا کرے وہ یخرج وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس میں سے تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے. یعنی ہمارے لیے وہ چیزیں ہونی چاہیے جو زمین سے اگتی ہیں. کیا کیا ہونا چاہیے؟ من جیسے بقلیہا اس کی ترکاری سبزیاں, وقثائہا اور ککڑی کھیرے وغیرہ ککڑیاں, وفومہا گیہوں. فوم کے دو ترجمے کیے گئے ہیں, ایک تو گیہوں ترجمہ کیا گیا اور دوسرا ترجمہ کیا گیا لہسن. لہسن کو ہم تھوم وغیرہ کہتے ہیں, عربی میں اس کے لیے ثومن کا لفظ بھی آتا ہے. تو بعض فرماتے ہیں کہ اس سے لہسن ہی مراد ہے. ان کو انعام کس نے بتایا تھے بنی اسرائیل کو؟ اس سے پہلے بھی تو کچھ کھاتے ہوں گے وہ, جہاں دوسری جگہ تھے. مثال کے طور پہ مصر میں فرعون وغیرہ کی نگرانی میں جب تھے وہاں پر تو من اور سلوہ نہیں تھا, تو وہاں پر یہ چیزیں کھاتے ہوں گے. اب عادت ختم ہو گئی تھی, اب یہ من اور سلوہ چل رہا تھا, تو اب پرانی یادیں ان کو آنے لگی کہ وہ جب ہم دال کھاتے تھے, وہ لہسن پیاز کھاتے تھے, تو وہ مانگنے لگ گئے کہ ترکاری دو اور ککڑی دو, فومیہا اور لہسن یا گھیوں دو, وعدسیہ اور مسور کی دال. مطلب عدس دال کے لیے بھی آتا ہے اور مسور کی دال کے لیے استعمال ہوتا ہے. وبصلیہا اور پیاز, یعنی تھوڑا تڑکتا بھڑکتا کھانا چاہتے ہیں. قال اللہ نے فرمایا اتستبدلون, یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو, یعنی وہ چیز بدلے میں مانگ رہے ہو جو ادنا جو کم تر ہے, ہوا جو ادنا کم تر ہے, بالذی اس سے ہوا خیر جو بہتر ہے. یعنی من اور سلوہ تمہارے لیے بہتر ہے, لیکن اس کے بدلے میں تم کیا مانگ رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں مانگ رہے ہو. اس کے لیے آپ تمہیں کاشتکاری کرنی پڑے گی, اتنی محنت کرنی پڑے گی, خون پسینہ بہانا پڑے گا. اس سے اچھا تمہیں بیٹھے بٹھائے مل رہا تھا اور اللہ کی طرف سے مل رہا تھا, لیکن ان کو تو آرام تھا ہی نہیں. تو ان کو یہ کرتوت یاد دلائے گئے. بہت ساری وجوہات ہیں, جیسے ان کے ذہن میں تھا کہ آخری نبی ہمارے میں ہی ہونا چاہیے,
ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، قرآن میں بھی ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا ستیہ ناش کریں گے، تمہارے اوپر فتح حاصل کریں گے. لیکن ان سے نبوت چھین لی تو ان کے ذہن میں پہلی چیز یہ تھی کہ ہم سے نبوت چھینی کیوں گئی. یہاں یہ تھا کہ بھائی اب نبی کی ضرورت کیا ہے. وہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ پرانی قومیں جو تھی ان کا تو یہ حال ہو چکا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر نبی ہو، اور نبیوں کے ساتھ انہوں نے کیا حال کیا ہے وہ یہ دیکھ لو. لہٰذا ایمان والوں کو بھی سمجھایا گیا کہ جب تمہارے اوپر اس طرح کے حالات آئیں گے تو ان حالات میں تم نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکام کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے تمہارے اوپر کیا احکام ہے.